الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته والصلحاء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبيته أجمعين چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگے ارے مانگ بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی مانگے ارے مانگ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے
میری سرکار میں نالا ہے نہ حاجت گر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وامن والہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ اندر ہدیہ درود و سلام نہایت ادب و احترام دے نال پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدسہ اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ زندگی اسلام والی جد موت دیوے رب ذوالجلال کامل ایمان والی۔ خالق کائنات جل وعلا تمام مسلمانوں دین حقا دی سمجھ عطا فرما کے دین اسلام دے مطابق سب زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح تو حضرات بخوبی اس گل تو واقف ہو اور جان دے ہو کہ یہ مہینہ ماہ رمضان مبارک دا مہینہ ہے، بڑیاں عظمتاں اور شان والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال اے سانو مہینہ عطا فرمائے، اور اس مہینے دے اندر کثیر تعداد اندر اپنی نعمتاں بھی سانو عطا فرمائیاں نے۔ بزرگان دین فرماندے نے کہ ہر بندہ اس ماہ مبارک تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہی اٹھاندہ ہے جیسے قسمت رب ذوالجلال نے لکھ دیتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان چشتیاں دا بادشاہ توسے دا شہزادہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ فرماندے سن کہ اللہ تعالی جل شانہ دا ساڑھے تے کروڑاں شکر ہے، او دا فضل ہے۔ خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی آپ دا نام گرامی اس میں گرامی سنے ہونا ہے، زمانہ جان دے ذات دا پٹھان سی لیکن رب ذاتہ نہیں ویکھدا، رب دل ویکھدا ہے۔ رنگن تے آوے ذات دا پٹھان ہوئے انہوں بھی رنگ چھڑ دے، جے دل بے ایمان ہو جاوے تے سید زادہ ہوئے تے وہی گلیاں چرون لگ جاندہ ہے۔ آپ خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے سن رب ذوالجلال دا کروڑاں شکر ہے، نماز روزہ دیگر عبادات رب ذوالجلال نے ساڑھے قسمت لکھے ہے۔ جڑے امیر لوگ نے آپ نے فرمایا جڑے سرمایہ دار لوگ نے رب ذوالجلال نے انہوں نے دنیا دا ساز و سامان اینا دیتا ہے کہ گرمیاں نو سردیاں اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ موسم گرمیاں تو ہوئے اینے جدید آلات ہونا گلو ہے نے کہ گرمیاں نو سردیاں اندر تے سردیاں نو گرمیاں اندر تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن روزہ پھر بھی نہیں رکھ دے، اصل شیطان دے وہ کنی چڑھ گئے نے، وہ شیطان دے کنی چڑھ گئے نے۔ اس واسطے تساں رب دا شکر ادا کرو، مولا تعالی جل شانہ نماز روزے حج زکات واسطے سانو غریباں نو پسند فرمایا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالی
جل شانہ دا کروڑ ہاں شکر او دا فضل او دی رحمت شامل حال کہ جنہیں سانو سب نو اس ماہ مبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وقت تھوڑا ہے، جس موضوع تے جناب دے سامنے ہم کلام ہونے ہیں، ہم چند لمحہ واسطے اس موضوع دا عنوان سماعت کرو، فرشتوں کا مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور دعا کا ثبوت قرآن و حدیث سے۔ بعض لوگ آخر نا جناب دعا وے فتح نماز ہم نہیں مانگتے، بجن والے بنتے ہیں، اثر رولا ہے انہوں دی قسمت چ نہیں، انہوں دی قسمت چاہے چھلکا مغز انہوں دی قسمت چ نہیں۔ پھر رٹ لاندے نے جی قرآن دی دسو کتھے دعا منگنا جائے دے، کتھے منگنا جائے دے، تو میں آکھاں گا نہیں دیا قرآن پڑھنا سی، قرآن ہر بندہ پڑھتا ہے لیکن قرآن نو سندا کوئی ہے۔ قرآن جڑا سی ابن تیمیہ بے ایمان نے بھی پڑھیا سی، قرآن امام ابن کثیر نے بھی پڑھیا سی، قرآن آج دے یزیدہ نے بھی پڑھیا، قرآن شیر ربانی نے بھی پڑھیا سی، لیکن انہوں نے پڑھیا شیر ربانی نے قرآن نو سمجھے ہے۔ تو بندہ جدو قرآن سمجھ دے تا قرآن دی روح قرآن دی رم سمجھ آ جاندی ہے۔ اس واسطے جناب دے جڑا موضوع تے کو شکر کرنا ہے وہ ہے فرشتوں کا بندہ مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور دعا کا ثبوت قرآن و حدیث ہے۔ میں جناب دے سامنے 26 پارہ سورۃ مومنین دے وچوں ایک آیات بینات جناب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ خالق کائنات جل وعلا نے او دے اندر او فرشتاں دی دعا دا ذکر خیر فرمایا کہ فرشتے جڑے نے بندہ مومن واسطے دعائے مغفرت کر دے نے۔ جدو فرشتے بندہ مومن واسطے دعائے مغفرت کر دے نے تو بندیاں نو بندیاں دے آگے تا بلکہ بدرجہ اولا دعا کرنی چاہیے۔ اگے جا کے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دساں گا کہ بندہ مومن جدو اپنے بھائی واسطے دعا کرتا ہے رب ذوالجلال کی انعام عطا کرتا ہے۔ اور دعا منگنا ہر بندے دی قسمت جو نہیں، ہر بندے دی قسمت دعا منگنا نہیں، رب ذوالجلال نے اپنے خاص بندے نے انہوں دی قسمت جو رکھے ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام اندر ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا عرش کو اٹھانے والے، گل تے ذرا توجہ رکھنا، گل نو ذرا سمجھنا، وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا یحملون العرش، عرش کو اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجودہ فرشتے۔ مفسرین فرمانے ہیں جڑا اودا طواف کرتے ہیں، آسمانہ تے بیت المعمور ہے، جس طرح ساڈا زمین تے کعبہ ہے نا اودا ساں طواف کرنے ہیں، حج کرنے ہیں، اسی طرح ہی آسمانہ تے بیت المعمور ہے، فرشتے بھی اودا طواف کرتے ہیں۔ ارد گرد موجودہ فرشتے جڑا طواف کرتے ہیں اور رب ذوالجلال دی تعریف کرتے ہیں، خالق کائنات جل وعلا دی تعریف کرتے ہیں اور او دی پاکی بیان کرتے ہیں جس طرح پاکی بیان کرن دا حق ہے، یعنی او دی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس سے پھر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس سے ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اگے فرمایا اور بندہ مومن واسطے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، دعائے مغفرت بھی منگتے ہیں۔ کون منگتے ہیں؟ اللہ دے فرشتے بندہ مومن واسطے دعائے مغفرت منگتے ہیں، بخشش دی دعا منگتے ہیں، آخر نے مولا اے بندہ مومن جڑا ایمان لے آیا سنیا تو دی بخشش فرما۔ کون دعا منگ رہے ہیں؟ فرشتے دعا منگ رہے ہیں کہ دے واسطے بندہ مومن واسطے۔ فرشتیاں نو ساڈے نال کوئی لالچ نہیں بلکہ بے لوس منگتے پہنے۔ امام ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل فرمایا ہے کہ بندہ مومن جدو اپنے بھائی واسطے
دعا منگدا ہے تو فرشتے او دی دعا تے آمین آکھدے نے۔ اور امام ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آیات بینات تحت نقل فرمایا، اسے آیات بینات تحت نقل فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اپنے کچھ مقربین جڑے فرشتے نے انہوں نے ایسے کام تے معمور کیتا ہے کہ تسا بندہ مومن واسطے دعائے مغفرت کرو۔ اگے رب ذوالجلال نے فرشتے کی آکھدے نے کہ مولا اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم دے اندر ہر شے دا وسیع بیان ہے، یعنی ہر چیز تیرے علم دے اندر موجود ہے۔ آسمان زمین اندر جو بھی چیز ہے، انسان نے، جانور نے، چرند پرند جو بھی چیز ہے، ساریاں چیزاں دا تینوں علم ہے اور علم وسیع ہے، ساری چیزاں دا مولا تینوں علم ہے۔ اگے فرمایا مولا تو انہاں نوں بخش دے، مولا تو انہاں نوں بخش دے کنہاں نوں جڑے توبہ کر دے نے، مولا تو انہاں نوں بخش دے کنہاں نوں جڑے توبہ کر دے نے۔ تو بندہ مومن جدو پکی سچی توبہ رب دی بارگاہ دندر اخلاص سچے دل دے نال جدو توبہ کردا ہے تو قادر مطلق جل شانہ ضرور بخش چھڑدا ہے۔ تو بندہ مومن جدو توبہ کر رہے ہوندے فرشتے بھی آکھدے نے مولا اے اپنے بندے نو بخش دے جن نے توبہ کیتی، جن نے توبہ کیتی ہے۔ کون آکھدے نے؟ فرشتے۔ کہ دے واسطے دعا کر رہے نے؟ بندہ ہے بولو ایتھے ہی بہنا یادگار نہیں جانا، کیونکہ ڈانچہ ایتھے ہوندہ ہے، روح یادگار سیر کر رہی ہوندی ایتھے دماغ بھی حاضر رکھنا ہے۔ تو فرمایا مولا جڑے توبہ کر دے نے انہوں دی بخشش کر دے، اور جڑے تیرے راستے دی سدھے راستے دی پیروی کر دے نے انہوں دی غلط توجہ ہے۔ اور بخشش دی دعا بھی کرنے، پھر آخر نے مولا بندہ مومن نو عذاب قبر تو بھی محفوظ فرما۔ کون آخدے نے؟ بولو فرشتے۔ اے پیچھے کا آیات بینات دا ترجمہ کیتا ہے کہ مولا تو انہوں بخش دے جڑے توبہ کر دینے، جڑے توبہ کر دینے۔ امام بغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر محدثین نے اس حدیث رسول نقل فرمایا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن نو جدو قیامت والے دن بندہ مومن نو، مومن ہووے منافق نہ ہووے، بندہ مومن نو جدو قیامت والے دن حکم ہوئے گا کہ میرے بندے تو جنت الفردوس اندر داخل ہو جا، بندہ جدو جنت داخل ہو جائے گا ویکھے گا اپنے ماں باپ نو، بیوی نو، بچیاں نو نہیں پائے گا، عرض کرے گا مولا میرے ماں باپ نہیں، میرے بچے نہیں، میری اولاد نہیں، میری بیوی نہیں۔ تو حکم ہوئے گا کہ جس طرح تو رب دی بارگاہ اندر نیک اعمال کیتے سن، جنج تو توبہ کیتی سی، انج تیرے ماں باپ یعنی تیرے بیوی نے، بال بچیاں نے توبہ نہیں کیتی، اس واسطے تو ایتھوں نہ او تینوں نہیں ملے، تو کلہ ہی تھے تا تینوں نہیں مل سکے۔ بندہ سرکار نے فرمایا بندہ مومن آکھے گا مولا جڑے میں نیک اعمال کیتے سن، توبہ جڑی کیتی سی، جڑے میں نیک اعمال کیتے سن میں اپنے پوری فیملی واسطے کیتے سن۔ رب اینا قادر مطلق ذات ہے، سرکار دا فرمان ساڑی جن تے جان بھی قربان۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا مولویاں کو سن دے آئے ہیں کہ سبحان اللہ آخت درخت لگ جائے گا، درخت بالکل لگدا حدیث بر حق کے، لیکن اگلا پہلو مولویاں نے تین نہیں دسیا جے سبحان اللہ آکھیں گا درخت لگ جائے گا، جمعہ پڑھ کے باہر جا کے جے نرگس دے برار لگ دے گانے سنے گا درخت پٹیا بھی جانا ہی۔ یہ بھی یاد رکھیں مت بھلا رویں کہ بڑے میرے درخت لگ گئے نے جنت دے تو میرے واسطے جنگل لگ گیا، نہیں نال پٹیا بھی جاندا ہی۔ اے مولا نے نہیں دسیا، مولا نے صرف اپنی جیب گرم کرنے واسطے تینوں آکھے آ گیا آخ سبحان اللہ دے جنت دے درخت لگ گیا بر حق کے، لیکن اس تے قائم رہے گا تو دے سائے تھلے بویں گا، نہیں تو اس ویلے حکم ہوندا ہے فرشتیاں نوں فرشتیو پٹ مارو۔
گل سمجھائی؟ ہاں ملا کو ادا بیان سنائی نہ چیز تین برا سناوے، اس واسطے اساں ڈھڑ دی تمنا کدے نہیں کیتی۔ اساں ہر وقت ہی خوف رکھنے ہیں کہ مولا ممبر تے مصلی دا وارث بنے ہیں سونیا، کوئی ایسی گل ساڈے منہ چوں نہ نکل جاوے جے پکڑ ہو جاوے۔ رسول اللہ دا دین سچا ہی دسنا ہے، اے نہیں ویکھنا کہ فضل ربی ہے منگیا کسے کولوں جے بھی ٹڈی، نا 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 نا، اساں جے دے نال لائیے نا اینا کچھ دیندا ہے تہاڈی سوچ تو باہر ہے۔ اعلیٰ فرماندے سن آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا، آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا، خود دیں اور خود کہیں مولا میرے منگتوں کا بھلا ہو، وہ تو کہتے رہے مانگ رے مانگ، میں کیا مانگتا میری جھولی ہی تنگ تھی۔ وجہ ہے بولو اگے فرشتے کی آخد نے مولا بندہ مومن نو عذاب جہنم تو بھی محفوظ فرما۔ اگے کی فرمایا؟ خالی بندہ مومن واسطے فرشتے دعا نہیں کر دے، رب دے قرآن نے اگے بھی بیان فرمایا رب دے فرشتے بندہ مومن دے ماں باپ واسطے بھی دعا کر دینے، بیوی واسطے بھی دعا کر دینے، اولاد واسطے بھی دعا کر دینے۔ میں انہاں عقل دے انیاں نو پوچھنا چاہنے ہاں، انیو او دعا دے منکرو، او بے ایمانو، حرام کھا کھا کے تواڈے دماغ تے حرام چڑھ گیا، دعا دے بھی منکر بن بیٹھے ہو۔ کم از کم اللہ دا قرآن پڑھ لینا سی۔ اساں دا صرف ایک واسطے دعا منگنے ہیں، مولا میرے بھائی دی بخشش کر، رب دے فرشتے سارے واسطے دعا کر رہے نے، بندہ مومن دے باپ واسطے بھی، ماں واسطے بھی، بیوی واسطے بھی، بچیاں واسطے بھی دعا کر رہے ہیں۔ کی فرمایا؟ مولا اے ہمارے رب تو انہیں اور ان کے باپ دادا کو، دادا بھی وچ آیا ہے، وجہ ہے وہ بولو۔ فرمایا اے ہمارے رب تو انہیں اور ان کے باپ دادا کو بھی بخش دے، ان کی بیویوں کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی، جو نیک ہوں، جو نیک ہوں مولا انہیں بخش دے، ان کو ہمیشہ رہنے والے باغ میں داخل فرما۔ ایسا نہیں آکھتے مولا جنت الفردوس اندر جگہ دے میں، ایج نہیں، رب دے فرشتے بھی یہی آکھ دینے کہ مولا انہوں نے داخل فرما انہاں باغ اندر جڑے ہمیشہ رہن گے، جڑے ہمیشہ رہن گے، ان جڑا تو بندہ مومن دے نال وعدہ کیتا ہی کہ نیک عمال کر کے آ میں تیرے واسطے جنت الفردوس سجا کے رکھی ہے، تو مولا جس سیدھا وعدہ کیتا ہے وہ اندر داخل فرما۔ اگے فرمایا مولا بے شک تو ہی عزت تے حکمت والا ہے، بے شک مولا تو ہی عزت تے حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اور اگے فرشتے کی آخدے نے بندہ مومن واسطے مولا انہیں گناہوں کی شامت سے بچا، یعنی مولا انہوں نے گناہوں تو بچا۔ کون آخدے نے؟ فرشتے کی آخدے نے مولا بندہ مومن نو گناہوں تو بچا، تو فرشتیاں نو ساڑھے نال کو لالچ کو تما ہے، بے لوس دعا کر رہے ہیں مولا انہیں بچا، جس دن مولا انہیں بچا جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا، یعنی جس طرح تو گناہوں تو اس دن گناہوں تو بچایا، اسی طرح بندہ مومن نو بھی گناہوں تو بچا۔ اور مولا رحم فرما، مولا رحم فرما۔ اگے فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے، اگر عذاب دوزخ دے عذاب تو بچ گئے، گناہوں تو بچ گئے، رب ذوالجلال نے فضل فرما دیتا، سمجھو سب تو بڑی کامیابی حاصل، بولو حاصل ہو گئی ہے۔ تو بندہ مومن واسطے فرشتے دعا کر دینے، تو سانو تا بدرجی اولا دعا کرنا چاہیے اپنے بھائی دے آقے دندر، اپنے بھائی میرے آقا علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑی دعا ہے اے عبادت دا مغز ہے، دعا عبادت دا مغز ہے، تے مولی تاں پہندہ جدو چیز اچھ مغز ہوئے۔ ایک مثال لے بدامہ خریدن جائیے تے بدامہ دا چھلکا ہوئے تے وچ مغز نہ ہوئے تو کوئی خریدے گا؟ بیکار ہے۔ انج نہیں، لکھ عبادت کریے، لکھ سجدے کریے،
جے دعا نہیں تو سمجھو ککھ بھی حاصل نہیں کیتا اونا لوگاں دی گلاں تے نہیں جانا جے کہ جی مر گیا بس ہن دعا کردی میں کہ بالکل تساں سچ آکھدے ہو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود کم ہی مکا بھوک لگی ڈڈ بری جان چھڑاؤ بکھنی نہ دا ہے کو نہیں پڑھاں کہ سبا پڑھاں گا مرو میں کہ سانو یقین ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقین دے نال دعا منگو حضور نے کی فرمایا یقین دے نال دعا منگو جن نے لایا گلی ادھر لے ٹور چلی یہ کام نہ کرو اپنے عقیدے صحیح رکھو صحیح العقیدہ سنی بنو جنہ لوگاں نے کسی دے عقیدے خراب کیتے رب دی بارگاہ دے اندر دی توبہ کوئی نہیں ہے اے دیکھ لینا محدث ابن جوزی علیہ رحمہ دے حوالے ذرا لگے جا کے دسنا ہوا اس واسطے بندہ مومن واسطے دعا کرنا رب دے فرشتیاں دی بھی سنت ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا دعا عبادت دا مغز ہے حتیٰ کہ مشکات شریف کے اندر انہی تک حدیث مبارک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب فرماندا ہے بندہ مومن جدو میرے کولو منگدا ہے نا تے مینوں حیا آندی ہے کہ میں اودی خالی جھولی لٹا دیواں لیکن منگن دا ڈھنگ ہونا چاہیے اے نہیں منگنا کہ مولا سونی بیوی دے اے نہیں آکھنا مولا توبہ کرنا نیک اعمال کرن دی توفیق دے اور نیک لوگاں دی سنگت دے جدو اے دعا منگے گا باقی علی ہر شے آپ پہ لب جائے گا نیت اچھی ہونی چاہیے جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی سن تو انہوں نے نا دیوار دے سنا مگ رکھیا تو سن پتہ نہیں کی آکھدے نے روشن دان رکھیا تو سرکار نے پوچھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نے فرمایا بے کس واسطے رکھیا داد کی یا رسول اللہ ہوا واسطے رکھیا ہے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو اے آکھدا کہ میں اذان دی آواز واسطے رکھیا تے آواز لب بھی جانی سی اس واسطے دنیا دا مال و متاع لب جانا ہے دنیا نہیں منگنی آخرت منگنی رب کو جدو آخرت منگاں گے دنیا آپ پہ دلیل ہو کے آ جائے گی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ارشاد فرمایا رب ذوالجلال جیڑا بندہ رب دی بارگاہ دے اندر دعا نہیں منگدا رب ذوالجلال اس تے غضبناک ہو جاندا ہے کی ہو جاندا ہے غضبناک ہو جاندا ہے تاں بزرگ فرماندے سن جیڑا رب کولوں نہیں منگدا پھر وہ در بدری منگدا ہے بولو جیڑا بندہ رب کولوں نہیں منگدا او در بدر سارے کولوں منگدا ہے جیڑا رب کولوں منگدا ہے اپنے حبیب دا وسیلہ دے کے رب ذوالجلال پھر او دی خالی جھولی رہن نہیں دیندا بلکہ بھر دیندا بولو کچھ ہی بولو اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا عبادت دا مغز ہے دعا عبادت دا مغز ہے سرکار نے فرمایا تقدیر نو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا سوائے بولو سوائے دعا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی اصل عبادت ہے اور سرکار نے پھر اگے ایک آیات بینات تلاوت فرمایا ادعونی استجب لکم رب فرمائندہ ہے میرے بندو تساں میرے کولوں منگو تساں میرے کولوں منگو ہن ایتھے قید نہیں آئی کہ دعا فرض نماز تو بعد منگنی تے رب قبول کردا ہے اگے پیچھے نہیں مطلقاً آیات بینات آئی ہے جدو مرضی رب کو منگو رب فرماندا ہے میں اپنے بندے نوں دیواں گا اے نہیں کہ فرض نماز تو بعد منگنی ہے تے چالیسویں تے منگنی ہے تے کل خانی تے منگنی ہے تے نماز جنازہ تو بعد نہیں منگنی رب فرماندا ہے جدو مرضی منگو میں تہاڈی دعا نوں قبول کراں گا بعد جنازہ پڑھ کے کہتے دعا بس ہو گئی چلو میں کہا بالکل ٹھیک ہے تمہیں پتہ ہے بے کرتوت ہی ایسے کیتی بھی ہے بخشنا تو ہے کوئی نہیں
پنا دبو جان چھڑاؤ کیڑا وقت ضائع کرنا تے سانو پتہ ہے اگرچہ گناہگار ہے سیاہکار ہے لیکن محبوب دا گستاخ نہیں رب دی بارگاہ دے اندر اساں اگر دعا منگاں گے ساڈا ایمان اور یقین ہے رب ذوالجلال اپنے بندیاں دی سفارش اس بندے دے حق دے اندر قبول فرما کے دی ضرور بخشش کرے گا اساں کہ نہ کوئی گستاخ صحابہ نہ گستاخ اولیاء نہ علماء حقہ دے گستاخ نہ رسول اللہ دے گستاخ نہ اہل بیت دے گستاخ نہ صحابہ دے گستاخ ہاں اساں گناہگار ضرور ہیں لیکن گستاخ نہیں انہاں نوں پتہ ہے کہ ساری زندگی محبوب علیہ السلام دی ذات گرامی اندر عیب تلاش کرتے آ رہا صحابہ نو برا بلا آکھدا گیا اہل بیت نو برا بلا آکھیا ہے اولیاء اللہ دے درباراں نو شرک دا اڈا آکھیا ہے اس کتے مردود نے بخشینا تے ہے کوئی نہیں کیڑا وقت ضائع کرنا جان چھڑاؤ دبو پرا کام میں مکاؤ تے سانو پتہ ہے صحابہ دا گستاخ نہیں سی رسول اللہ دا گستاخ نہیں سی اولیاء اللہ دا گستاخ نہیں سی علماء حقہ دا گستاخ نہیں سی گناہگار ضرور سی لیکن اساں اگر دعا منگاں گے یقین دے نال رب قادر مطلق ہے رب ضرور بخشے گا رب ضرور بخشے گا اس واسطے اپنا کوئی مذہب ہی پکا کرو پیو دادے سنی سن اساں پچھو جو بند بابے بابڑے او ویکنا سنی نہ تالا نہ چابی تے پکا بابی اے نہیں بننا اہل سنت والجماعت بننا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جڑا سچا مذہب ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے پیو دادے سنی سن پتر بھی جو بند نکل کھڑوتا تھا کہ کوئی شے نہیں پہنچ دی تیرا خانہ خراب رب دا قرآن آخدا ہے دعا کر رب دے فرشتے بندہ مومن واسطے دعا کر دینے تو آخنا واہی کو نیمہ کا کام میں مقاصد داغ مار گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود جیسا آخنے مردود نہیں مریا گناہگار ضرور سی لیکن ایسا اگر دعا منگاں گے رب دعا قبول کر کے بخش ضرور کرے گا بخشش ضرور کر چھڑے گا اس واسطے صحیح العقیدہ سنی مسلمان بننا ننی نہیں بننا منافق نہیں بننا ہر تبوک کے ساتھ یا حسین جتھے چاولن دی پلیٹ ویکھی چکی تمبی تے بہ گیا بسم اللہ لے آؤ ہم ہر کے ساتھ ہیں اور میں کہ جڑا ہر دے نال ہوندا منافق ہوندا ہے عبداللہ بن ابی رسول اللہ دے نال بھی مل جاندا سی جدوں اپنے چیلیاں کڑچیاں کولوں جاندا سی انہاں نال بھی مل جاندا سی تو رب دا قرآن فرماندا ہے کافراں نال بھی زیادہ صدا میں منافقاں نوں دیواں گا تو میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے علی شان موجم صغیر دے اندر یا کبیر دے اندر امام کبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او کافر میری امت نہ نقصان نہیں پہنچائے گا جنہ منافق میری امت نے نقصان پہنچائے گا اس واسطے منافق نہیں بننا مومن بننا ہے سرکار نے فرمایا منافق کافر تو بھی بھیڑا ہے منافق کافر تو بھی بھیڑا ہے اس واسطے جے دی چاولاں دی پلیٹ ویکھی اوتھے نہیں بہ جانا صحیح العقیدہ سننی بننا ہے ایتھے چاولاں دی پلیٹ تے مر جائے گا اگے حوض کوثر دے جام تو محروم ہو جائے گا یاد رکھی جدو کسے لبرل دے دسترخوان تے بہن لگی اے ضرور سوچ لویں کہ آیا رسول اللہ دا گستاخ تا نہیں صحابہ دا گستاخ تا نہیں مولا علی دا گستاخ تا نہیں حسنین کریمین دا گستاخ تا نہیں اولیاء اللہ دا گستاخ تا نہیں غوث پاک میرا بادشاہ دا گستاخ تا نہیں داتا علی حجویری دا گستاخ تا نہیں علماء حقہ دا گستاخ تا نہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دا گستاخ نہیں جے گستاخ ہے اس کتے دے دسترخوان تے نہیں بہنا مت چاولاں دی پلیٹ ویکھ کے تے بہ جاویں ایتھے چاولاں دی پلیٹ کھا لیں گا اگے حوض کوثر دے جام تو محروم رہ جائے گا محدث ابن جوزی علیہ رحمہ وقت ہو گیا ہے آخری گل محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا سیدنا خالد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اے گل توجہ والی ہے اے گل ضرور سننی ہے توجہ دے نال سننی ایتھے دین رکھ کے سننے ہیں اساں اج کل لبرل دین اختیار کیتے ہوئے نے ہر بندے دے نال ہر تبوک دے نال یا حسین جتھوں بوٹی ویکھی اس مذہب دے نال رل گیا
لوگوں نے مذہب خراب کیتے، پیو دادا سنی سی، پتر پیچھو وابڑا بن بیٹھا یا بوجو بند بن بیٹھا، اور نا یا اے آخ میرے پیو دادا مشرک ہو کے مرے نے، پیو دادا سنی سن پیچھو پتر بدلیا، اندر کچھ پہنچ دے ہی نہیں۔ میں کہا پیو دادا ساری زندگی پہنچاندے رہنے، تو نواں دین پڑھ لے، نواں سانو سمجھان واسطے آ گیا ہے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے آپ نے نقل فرمایا سیدنا خالد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ فرماندے نے ایک بنی اسرائیل اندر ایک عالم سی، بہت بڑا عالم سی، انہیں شرع دا علم پڑھیا، شرع دا علم پڑھیا، رب دا علم پڑھیا، پڑھن تو بعد جدو عالم فاضل ہو گیا، زہد تقوی اختیار کر لیا، مکمل عالم ہو گیا، انہیں اس علم دے ذریعے دنیا کمائی اور لوگاں دے مذہب خراب کیتے۔ کی کیتا؟ دنیا کمائی، اس علم تو نجائز فائدہ اٹھایا، دنیا کمائی، دولت کمائی، شہرت حاصل کی تھی، لوگاں دے مذہب اندر دین اندر بگاڑ پیدا کیتا۔ جدو بڑا ہو گیا ایک دن انہوں خیال آیا، انہوں نے سوچیا کہ یار میں ساری زندگی دین پڑھے ہے، پڑھ کے اس دین اندر بگاڑ پیدا کیتا ہے، لوگاں دے عقیدے مذہب خراب کیتے نے، اور لوگاں نوں نہیں پتا سی لیکن مینوں پتا سی کہ میں لوگاں دے اس دین اندر بگاڑ پائے ہے۔ تے خیر رب دی بارگاہ توبہ کراں، دنیا دا سفر ختم ہو گیا ہے، موت دا سفر شروع ہونا والا ہے۔ تے حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ سیدنا خالد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ حوالے دا نقل فرماندے نے انہیں رب دی بارگاہ توبہ کرنے دا ارادہ کیتا کہ میں رب دی بارگاہ توبہ کراں، کیونکہ بندہ نو تا نہیں پتا، رب نو تا میرا پتہ ہے نا کہ میں کی ہاں، اس واسطے رب دی بارگاہ دے اندر میں توبہ کراں۔ جدو توبہ دا ارادہ کیتا انہیں اپنے آپ نے زنجیراں دے نال بنیا، ایک ستون دے نال بن لیا، بنن تو بعد کہنے لگا انی دیر تک میں نہیں زنجیر کھولاں گا جنی دیر تک رب ذوالجلال میری توبہ نہیں قبول کرے گا۔ غلط توجہ ہے، وہ ستے ہو کہ جاگ دے ہو، جاگ کے بیٹھو، اچھی بولو، میں بھی روزہ رکھے اللہ دی مہربانی نال، میں کوئی بغیر روزے تو نہیں بیٹھا، اچھی والا رب نے ایڑی زبان دیتی ہے گانا کٹن واسطے نہیں دیتی، آپ نے رب دے اپنے حبیب دے ذکر واسطے دیتی ہے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماندے نے انہیں اپنے آپ نو زنجیراں دے نال جکڑ کے ایک ستون دے نال بن لیا کہ انی دیر تک میں زنجیراں نہیں کھولاں گا جنی دیر تک میری توبہ دا پتہ نہیں چلے گا، جے نہ توبہ قبول ہوئی تے میں انجی چلا جاواں گا۔ امام ابن جوزی علیہ رحمہ فرماندے نے رب ذوالجلال نے اس زمانے دا جڑا نبی سی انہوں وحی کی تھی، وحی کر کے فرمایا کہ میرے پیارے نبی اس بندے کو چلا جا، انہوں کہے اگر تیرے تے میرے درمیان گناہ ہوندا میں ضرور تیری توبہ قبول کر لیندا، لیکن جنہ دین اندر تو بگاڑ پیدا کر کے جنہ لوگاں نو تو جہنم اندر دھکیلے آئی انہاں دا کی بنے گا؟ تو جو ہے ہر مذہب نہ رل بندے ہو، لوگاں دے عقیدے خراب کر دے ہو۔ اگر تیرے تے میرے درمیان رب نے فرمایا اس وقت اللہ دے نبی نے وہی فرمائی کہ جا اس بندے نو کہے اگر تیرے تے میرے درمیان کوئی گناہ ہوندا میں ضرور تیرا گناہ بخشنا سی، تیری ضرور توبہ قبول کر لینی سی، لیکن تو دین اندر بگاڑ پیدا کیتا ہے، لوگوں دے مذہب عقیدے خراب کیتے نے، اور تیرے بگاڑ دی وجہ تو جڑے لوگ اس وقت جہنم میں سڑ رہے نے وہ کدھر جان گے؟ تو جو ہے سنی بن، سنی ننی نہیں بننا، صحیح العقیدہ سنی بن۔ ابا مر جاوے ایتھو ہاتھ چک کے دعا منگ، اے نہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، کیوں؟ ہاتھ چک کے دعا منگ، فرشتے دعا منگ دینے، بندہ مومن ماں پیو دا کھا کے دعا نہ منگے وہ حرام کیتا ہی۔ بزرگ فرمایا جس تھالی اندر کھانا وہ دے اندر پیشاب کرنا حرامیاں دا کم ہے، حلالیاں دا نہیں، حلالیاں دا کم ہے۔ جس تھالی اندر کھاتا ہے دعا بھی کر۔ ماں پیو دا ساری زندگی کھاندے رہے ہیں، ماں پیو دنیا تو ٹر گئے نے، ہونا سا انہاں واسطے دعا بھی نہیں کرتے، ڈب نہیں مرے اسی یار، اساں نے دعا پیچھے پہنچی دی نہیں، تین شرم نہیں ہوندی؟ کیوں نہیں پہنچتی دعا؟ رب دا قرآن فرماندا ہے پہنچ دیئے، مصطفیٰ دا فرمان آخدا ہے پہنچ دیئے، تو نواں مذہب اختیار کر لے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا
خالق کائنات جل وعلا نے خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا اے میرے پیارے نبی جا کے انہوں دس دے جا کے انہوں دس دے کہ تیرے تے میرے درمیان اگر گناہ ہوندہ میں ضرور بخشنا سی جیڑا تو لوگا اندر بگاڑ پا کے لوگ اس وقت تیری وجہ تو جہنم اندر سڑ رہنے اس واسطے تیری کوئی توبہ نہیں کوئی توبہ نہیں تیری کوئی توبہ نہیں اس واسطے لوگاں دے عقیدے خراب نہ کرو دین اندر بگاڑ نہ پاؤ دین پڑھ کے دین دے ذریعے دنیا نہ کماؤ ورنہ رب دی بارگاہ اندر بڑی سزا ہے رب دی بارگاہ دے اندر بڑی سزا ہے ہجے بھی جنہ لوگوں نے میرا انہوں نے اعلان ہے جنہ لوگاں دے عقیدے خراب کیتے مذہب حق اہل سنت تو ہٹا کے کسے نو نیچری بنایا کسے نو رافضی بنایا کسے نو خارجی بنایا کسے نو مرجیہ بنایا کسے نو دہریہ بنایا اوہ آج بھی وقت ہے توبہ کر لو اونا لوگاں نو صحیح عقیدہ مذہب اہل سنت لے کے آ جاؤ ورنہ مرن تو بعد قبر بڑی سزا ہوئے گی ایک عقیدہ رکھنا ہے کہ مرن تو بعد ہر مرن والے نے ساڑی دعا پہنچ دیئے میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جدو دنیا تو چلا جاندہ ہے او دے عزیز و اقربا رشتہ دار جدو او دے واسطے بے کے کچھ پڑھتے نے جبریل علیہ السلام جنت وچوں سونے دا پراد یعنی تھال لے کے اندہ ہے اور جان دیو تھال پراد جدے چاول پانے ہیں جبریل او دے اندر وہ اصال ثواب لے کے جاندہ ہے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل آ جاندہ ہے جنت وچوں سونے دا تھال لے آندہ ہے لیا کے جڑا ثواب ہوندہ ہے جو کلمہ کلام جو پڑھے ہوندہ ہے جبریل لے کے صاحب قبر کو جاندہ ہے جیدے واسطے پڑھیا جاندہ ہے انہوں آگدہ ہے اٹھ میاں تیرے عزیزہ نے تیرے واسطے تحفہ بھیجے کن نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات بدل سکتی ہے میرے مصطفیٰ دا کدے فرمان نہیں بدل سکتا ہے بولو سرکار دا فرمان بدل سکتا ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ہے قرآن کے نہیں پھر چپ بیٹھے ہو اسی آنا پڑھو ساڑھے نبی دی زبان ہے ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں لکھ بے ایمان خضر دا روپ دھار کے آوے اس شیطان دی گالت نہیں جانا رحمان دے قرآن دی گال من نہیں سرکار نے فرمایا جبریل سونے دے تھال اندر رکھ کے لجاندہ ہے قبر اللہ آخدہ ہے اٹھو میاں تیرے عزیزہ نے تحفہ بھیجے ذرا وہ اٹھ دے خوش ہوندہ ہے ماشاءاللہ میرے عزیزہ نے بھیجے ہے پھر خوش ہوندہ ہے سرکار نے فرمایا نال دا جڑا دا ہمسایا قبر لانا ہوندہ ہے اگر او دے عزیز اگر نہ بھیجن وہ ذرا غم زدہ ہوندہ ہے پھر وہ آخدہ ہے کاش میرے بھی کیوں ہوندے تھے بھیج دے اس واسطے آپ نے جڑے عزیز ماں پیو بہن بھائی چاچے دادے دنیا تو ٹور گئے نے انہوں واسطے دعائے مغفرت منگیا کرو سب تو بڑی دعا نماز ہے کی فرمایا ربنا اغفر لی والی والی یہ دم دے اچھی مانا پڑھو ربا سارے پڑھو نغفر لی والی والی دیا ولیل مؤمنین یوم یقوم الحساب اس ملہ کو لو جا ترجمہ کرامی جڑا دعا دا من کرے انہوں کہا تیرا کھانا خراب جے دعا نہیں پہنچ دی تو نماز چونوں کٹ رب دا کی فرمایا اللہ دے قرآن سے نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے 13واں سپارہ پڑھ کے دیکھو ربی جعلنی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تے دعا ہے کنے منگی سی بولو ابراہیم خلیل اللہ ربنا اغفر لی رب اے ہمارے رب بخش دے والی والی دیا کنو
میرے والدین نو، ماں باپ نو، فلی والی والدیہ وللمؤمنین، کنو؟ مومنین، مرد عورت بوڑھے بچے جوان جڑے ایمان دی حالت ٹر گئے نے۔ تو میں یہ ترجمہ جا کے ذرا اس ملا کو کرامی جڑا دعا دا منکر ہے، انہوں نے کہا ملا جی ذرا 13واں سپارہ کھول کے ذرا ترجمہ دا کر کے دسنا، تو دعا دا منکر ہے تو تیرا کھانا خراب، تو نماز اچھی دعا منگی ہم نے، سانو تو دعا تو روکنا ہے، کوئی حیا کر، منافقت اختیار نہ کر، اپنے ماں پیو واسطے نماز جی دعا منگنا ہے، اسا ماں پیو واسطے دعا منگی ہے تو نہ شرک تے بدعت ہو جانی۔ ملا جی ہن قرآن چھڈیے یا تینوں چھڈیے؟ جس ملا جی تینوں چھڈیا قبول ہے، لیکن مصطفیٰ دے قرآن تو بغیر ساڈا گزارا بولو۔ اور تقریر دا اختتام اچھی بولو۔ رب نے دعا قرآن اندر رکھ چھڈیے، رب جاندا سی کوئی ایسے منکر آن گے کیوں نہ ہوئے میں نماز چی رکھ چھڈا، اگے پیچھے منگے نہ منگے جو نماز ٹائم تو منگے گا نا۔ بولو دسو روح تازہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بولو اچھی بات نہ بولو۔ حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ، ارے رسالت، ارے تحقیق، ارے غوثیہ، علماء حق اہل سنت، شام مصطفیٰ۔ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ مولا علی دا فیض ہے، حسنین کریمین دی نظر عنایت دا صدقہ ہی، اور سونیا سپیکر تو بغیر بھی 3 گھنٹے میں بول سکنا روزے نال۔ تو ساماڑے سبحان اللہ کہندے تھک جانا ہے، اسا آپا تھکنا نہیں، ہجے تا پتہ کتنے کنے سفر کرنا ہے، آپا تو ہونے نا تسی تھکے بیٹھے ہو، اسا گدڑاں دے تے وقت دے یزیداں دے وارث نہیں، اسا صدیق اکبر تے مولا علی دے تے حسنین کریمین دے وارث ہیں، اسا سلطان صلاح الدین ایوبی دے وارث ہیں، اسا کئی وقت دے یزیداں دا تختہ الٹنا ہے۔ اقبال نے کہا سی نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت الٹ دیا تھا، سنا ہے وہ قدسی پھر سے ہوشیار ہو گئی ہیں۔ سونا نہیں جاگ کے رہنا ہے، اسا کئی وقت دے یزیداں دا تختہ الٹنا ہے، سمجھائی؟ اسا حسینی ہیں، کون ہیں؟ حسینی تے وقت دے یزیداں دا تختہ الٹنا ہے، انہوں دسنا ہے حسینی کون ہے تے یزید کون ہے۔ یزید دے نال ہزاراں دے حساب سن، میرے امام علی حسین دے نال 72 سن تے تختہ الٹ کے رکھے، اج بھی ممبر رسول تے میرے حسین دا نام وجدا ہی، یزید کتے دا نام کوئی لین واسطے تیار نہیں۔ ہنجے دعا کر وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان بناوے اور اپنے عزیزوں کے بعد پیچھے دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔